الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم قال تبارک و تعالی في مقام آخر والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک المتقون صدق اللہ العظیم وبركة محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحبه سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله السلام بھائی بزرگ میں نے آپ کے سامنے رب العالمین کی غائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے آیت تلاوت کی۔ آج جماعت ثانی کا آخری جمعہ مبارک، جماعت ثانی کی 22 تاریخ وصال خلیفہ بلا فصل امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سابقہ دوروں میں بھی فضیلت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عشق رسول، آپ کی شان، آپ کی عظمت بیان کی تھی۔ آج جماعت ثانی کا آخری جمعہ، آج ہم بیان کریں گے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلے کیا تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق سے کتنی محبت تھی۔ سابقہ میں بیان کیا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے کتنی محبت رشتہ تھا۔ آج کے جمعہ مبارک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور سے کتنی ابوبکر صدیق سے کتنی محبت تھی اور آپ کے فیصلے کتنے اچھے تھے۔ آج یہ موضوع آپ کی فضیلت، شان، عظمت موضوعات ختم کریں گے، اگلا جمعہ رجب کا ہوگا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے صبح کی نماز کے بعد۔ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے تو زیادہ دیر تک نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ کی عادت ہے کہ جس کے پاس کیا بیٹھا رہ گیا، زیادہ دیر تک بندے کو تنگ کر دیا۔ اس وقت میں کچھ لوگ ایسے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو تمہیں ضرورت ہو اتنا وقت بیٹھا کرو، اپنا سوال کیا کرو، بغیر ضرورت نہ بیٹھا کرو۔ باقی صحابہ نے بھی یہ بات سنی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے یہ بات سنی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھ کے چلے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا ابوبکر آئے تھے؟ صحابہ کرام نے آگے کیا اللہ کے رسول آئے تھے، نماز پڑھ کے چلے گئے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھ کے چلے گئے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پوچھا صحابہ سے کیا ابوبکر صدیق نماز پڑھنے آئے تھے؟ لوگوں نے عرض کیا آئے، نماز پڑھ کے چلے گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد تیسری مرتبہ پوچھا، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں اے میرے صحابہ کیا ابوبکر صدیق نماز پڑھنے آئے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں آئے تھے، نماز پڑھ کے چلے گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ابوبکر صدیق کا ہمسایہ تھا، میں دوڑتا ہوا ابوبکر صدیق کے دروازے
دستک دی، ابوبکر صدیق کو یہ پیغام دیا کہ اے نبی کے پیارے صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آپ کا نام پوچھا ہے، ظہر کے بعد پوچھا، عصر کے بعد پوچھا، مغرب کے بعد پوچھا، جلدی جائیے بار کے نبوت میں حاضری دے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی، دوڑتے ہوئے بار کے نبوت میں حاضر ہوئے، ہاتھ دھو کے عرض کیا، اللہ کے رسول میں ظہر کو بھی آیا تھا، عصر کے وقت بھی آیا تھا، مغرب کے وقت بھی آیا تھا، مگر آپ نے فرمایا تھا کہ فالتو وقت میرے پاس مت بیٹھا کرو، تو میں نے اسی پر عمل کیا۔ اب جو بات رحمت العالمین نے فرمائی وہ بات دل پر لکھنے کے نقش کے قابل ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر صدیق، وہ بات غیروں کے لیے تھی، وہ بات اوروں کے لیے تھی، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، میں نے آپ کو ہی کہا تھا، تیرے ساتھ اور معاملہ ہے، تیرے ساتھ محبت عشق اور ہے، اور صحابہ کے ساتھ اور وہ جو بات تھی باقی صحابہ کرام کے ساتھ ہی تھی، تیرے ساتھ نہیں تھی۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور سے کتنی محبت تھی۔ آج بھی دو بھائیوں کو آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، دوستوں کو بھی آپس میں ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی بات پر آپس میں رنجش ہو گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نرم طبیعت کے مالک تھے، جا کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے معافی مانگنے کی کوشش کی کہ مجھ سے غلطی ہوگی، معاف کر دیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو شوہر تھے، جو سیدھے صحابی تھے، عمر بن خطاب نے کہا پہلے تو غلطی کرتا پھر کہ معافی مانگ تو میں نہیں کرتا معاف۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے۔ یہاں ایک حدیث بھی سماعت تھا، فرماتے مسند امام احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بھائی دوسرے بھائی کے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے اور وہ اس کو معاف نہ کرے، ہمارے خاندان میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایک بھائی معافی مانگنے کے لیے آتا ہے، غلطی ہو گئی معاف کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بھائی معافی مانگنے کے لیے آئے اور دوسرا بھائی اس کو معاف نہ کرے، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس نہ آنا۔ جو معاف نہ کرے اس کو نبی کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم نے بھائی کو معاف نہیں کیا تو کل قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پر نہ آنا۔ عمر بن خطاب کی یہ بات سن کر ابوبکر صدیق چلے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیر دیر میں ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے، وہ ابوبکر صدیق کی معافی مانگی تھی تو میں معاف کر دیتا۔ آج بھی جو ایمان والا اس بات میں احساس ہوتا ہے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا تو گئے، جا کر کیا دیکھتے ہیں بس نبی میں امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں کعبے کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے، اور ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں۔ عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں میں نے جا کر سلام کیا، سلام کا جواب تو دیا مگر آثارات دونوں کے ناراضگی کے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر جواب نہ دیا۔ مجھے احساس ہو گیا، عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی تھی۔ تھوڑی دیر میں صبر کیا کہ کوئی جواب آئے گا، اگر جواب نہ آیا آخر میں نے پہل کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہل کی، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے چاہیے تھا کہ میں معاف کر دیتا، میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، ابوبکر کو تو اس کے لیے معاف نہ کرتا تو میری وجہ سے ابوبکر کو معاف کر دیتا کہ میرا وہ صحابی ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میری وجہ سے تو ابوبکر صدیق کو معاف کر دیتا۔ کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت و عشق تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ پیارا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دو قبیلوں کے درمیان سنا کرنے کے لیے گئے، آپ نے پیچھے ابوبکر صدیق کو حکم دیا تھا کہ مجھے لیٹ ہو جائے تو آپ ایسے کی نماز پڑھا دیں گے۔ امامت کے مسئلے پر کھڑے رہنے کی دلیل یہ تھی کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے۔
رب العالمین نے سورۃ توبہ میں ثانی اثنین اذ فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ وہ آیت ہے جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان، فضیلت اور عظمت ثابت ہوتی ہے. ثانی اثنین خدا نے فرمایا وہ دو. اب ابو بکر صدیق کو رب کائنات نے ثانی کہا. بادشاہ کے بعد جو اس کا خلیفہ بنتا ہے وہ اس کا ثانی ہوتا ہے. رب کائنات نے ابو بکر صدیق کو نبی کا ثانی کہہ کر یہ ثابت کر دیا، اے لوگوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو خلیفہ بلا فضل بنے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا. ثانی رب کائنات نے خود قرآن مجید میں فرمایا ابو بکر صدیق کے بارے میں. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، خدا نے فرمایا جب وہ دونوں غار میں تھے، غار میں وہ اپنی یار کے ساتھ ہوتا ہے جو یاری کی بھی حد کر دے اور غم گساری کی بھی حد کر دے. نبی پاک علیہ السلام نے پہلے فرمایا ابو بکر صدیق کو، ابو بکر صدیق تیاری کرتے رہنا، ہجرت کا حکم آئے گا تو تمہیں میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے. جس رات ہجرت کا حکم آیا نبی پاک علیہ السلام ابو بکر صدیق جب دروازے پہ گئے، جب دروازے پہ دستک دی، ابو بکر صدیق تیاری کرنے کے رسول میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو پہلے سے تیار بیٹھا تھا. ابو بکر صدیق تیاری کرنے کے رسول آپ نے فرمایا تھا کہ تیاری رکھنا، کبھی بھی اللہ کا حکم آ سکتا ہے ہجرت کا. تو میں نے اس وقت کی وجہ سے میں نے تیاری کر رکھی تھی. ایک جماعت فی الغار، غار میں ساتھ وہ ہوتا ہے جو غم گساری اور یاری میں بھی حد کر دے. ابو بکر صدیق نے غم گساری اور یاری میں بھی حد کی تھی. ثانیت نے اذ فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. جب ایک نے دوسرے اپنے حساب سے کہا، صحابیت قرآن سے ثابت ہوئی. جتنے بھی صحابہ ہیں کسی کی صحابیت نص کرتی قرآن سے ثابت نہیں ہے. یہ اعزاز، یہ فضیلت، یہ شان، یہ عظمت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے کہ آپ کی صحابیت، آپ صحابی قرآن سے ثابت ہے. جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ قرآن کے نص کرتی کا انکار کرے گا. لہذا صحابی سے ثابت کیا ہوا کہ آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. خدا نے فرما دیا اے یقول لصاحبہ لا تحزن، خدا نے فرمایا غم نہ کرو. کہ ابو بکر صدیق کو فرمایا غم نہیں کرنا. غم یہ ہوتا ہے دوسرے کا غم ہو، خوف اپنے کا ہوتا ہے. قرآن مجید میں اس بات کا ثبوت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کے مقابلے میں گئے، جادوگروں کے مقابلے میں میدان میں گئے، آپ کے ہاتھ میں آسا تھا. خدا نے فرمایا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں آسا ہے، اس کو پھینک زمین پر. جب زمین پر پھینکا تو اژدہا بن گیا. جب اژدہا بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے. خدا نے اپنی ذات کا خوف ہوا. خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ولا تخاف، بلا کرو، خوف نہ کرو، اس کو پکڑو. جب خدا نے فرمایا تو خوف نہ کر، اس کو پکڑ. تو خوف یہ ہوتا ہے انسان کو اپنا خوف ہو، غم دوسرے کا ہو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو غم تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کا تھا. یہی بات ہے کہ جب آپ ہجرت میں آپ کے ساتھ ہیں، کبھی آپ آگے سے آتے کبھی پیچھے سے آتے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا؟ ہم سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں راستے میں، کبھی تمہیں آگے آتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے، کبھی بیک طرف آتا ہے کبھی تو بیک طرف آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول اس لیے آتا ہوں کہ میری آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے نبی کو، میرے محبوب کو آگے سے تکلیف نہ پہنچائے، کوئی پیچھے سے نہ کوئی آگے حملہ کرے، نہ کوئی دائیں طرف سے حملہ کرے، نہ کوئی دائیں طرف سے حملہ کرے. تو یاری میں غم گسارے میں حد کر دی ابو بکر صدیق نے. رب کائنات نے فرمایا لا تحزن. ایسے ابو بکر صدیق کی یاری اور غم گساری ثابت کی. ان اللہ معنا، خدا نے فرمایا بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے. غار میں اللہ ساتھ تھا، دشمن غار کے منہ پر آئے، سانپ غار میں تھا، ڈستا رہ گیا، اگر کسی کو تکلیف نہ پہنچی. ابو بکر صدیق کو سنا ہوا کہ اللہ ساتھ تھا، نہ دشمنوں کا وار ہوا. دشمن پیچھے جان کے دشمن نے پیچھے سے آتے رہے، غار کے منہ پر پہنچ گئے. رب کے اندر مکئی کو حکم دیا کہ یہاں پہ اجازت بنا لے تاکہ یہ دیکھیں یہاں پہ تو غار کے اندر کوئی پتہ نہیں ہے. جب خدا چاہے تو مکڑی سے بھی کاٹ لے کر اپنے محبوب کی حفاظت کرا سکتا ہے. اس وقت
مشرک دشمن اسلام ابو بکر صدیق کا علاقہ داروں میں کچھ نہ بگاڑ سکی تو اللہ ساتھ تھا. آج بھی غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، تاہم قیامت ساتھ رہیں گے. جس نے اوسط کچھ نہیں بگاڑ سکے، آج بھی آپ ابو بکر صدیق کی شان پر ان پر کوئی لفظ بولیں گے، کچھ بگاڑیں گے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ ساتھ ہے. اس طرح پہلے اللہ ساتھ تھا، آج ساتھ جب قیامت کا ساتھ ہے. یہ بھی بات ثابت ہے. فخر الدین امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ خلیفہ بنے کے بعد آپ نے وصیت کی، وصیت پہ علی کو کی کہ جب میرا وصال ہو جائے میرے جنازہ پڑھنے کے بعد میرے جنازے کو روضہ مبارک کے سامنے رکھ دینا. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ خلیفہ تھے، زبردستی روضہ مبارک میں آپ دفن ہو گئے. اس طرح کی بات نہیں ہے. آپ نے کہا جنازے کو روضہ مبارک، آج کا بھی روضہ مبارک گنبد وغیرہ بنا ہوا ہے، پہلے زمانے میں سب سے کمرہ تھا، کچا کمرہ اور ایک دروازہ لگا ہوتا تھا، اس کو تال لگا ہوتا تھا. ظہر کی نماز کے بعد وہ تالا کھلتا تھا. جب جنازہ مبارک پہ رکھا گیا، صحابہ کرام قطار میں کھڑے ہو گئے، صف بنا کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کا رسول غلام حاضر ہے، اجازت دو. کہا غلام حاضر ہے. اور پھر ساتھ یہ ابو بکر صدیق نے وصیت کی تھی اگر جواب نہ ملے اگر دفن کرنے کا تو جنت البقیع میں دفن کر دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وقت کے خلیفہ تھے، آرڈر کر دیتے کہ میری قبر یہاں پر دے، مگر اس طرح نہیں کیا. کہا جنازہ میں رکھ دینا، اگر یادگار حاضر ہے اجازت ملے تو اندر دفن کر دینا. بس دروازہ خود بخود کھلا، تالا خود بخود ٹوٹا اور دل سے آواز بھی آئی یادگار کو یاد کے ساتھ ملا دو. آج بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہے. کل قیامت کے دن ساتھ اٹھیں گے، قیامت کے دن حشر کے دن بھی ساتھ ہوں گے. ان اللہ معنا، اس سے ثابت ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اس وقت بھی غار میں غیر مسلم دشمن اسلام ابو بکر صدیق کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور آج بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنانے کا مقصد یہ تھا کہ خلیفہ بلا فسد ہے. انبیاء کرام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، انبیاء کرام جتنے نبی ہیں پیغمبر ہیں، ان کے بعد سب سے بڑی فضیلت خلیفہ بلا فسد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ابو بکر صدیق سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے. اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے. متا موقع چکا بہمیں بے اعتبار زندگی ہے. اٹھے بندیا